5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گی، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گی اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی میں نماز پڑھتی رہے، سجدوں میں آنسو بہاتی رہے، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو آپ کی نماز زمین سے بھی اوپر نہ جا سکے؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت نے ان کو پہن لیا تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کی آگ کے دھانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہو اور آپ بے خبر ہو؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہے اور اسے رب کی ور کر دیتی ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، رحمت سے دور کر دی ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائے گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں۔ یہ انکشاف اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے گی اور آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑے۔ نماز کی سب سے پہلی شرط پاکیزگی اور پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، نماز کے وقت اپنا لباس جیب تن کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت جسم مکمل طور پر ڈھکا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ایک عام غلطی یہ ہے کہ بہت سی خواتین باریک اور شفاف کپڑوں میں نماز پڑھتی ہے۔ ایسے کپڑے جن سے جسم یا جسمانی رنگت نظر آتی ہے نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورت جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، یعنی باریک یا تنگ لباس پہننا عورت کو ایسے ہی ننگا کر دیتی ہے جیسے اس نے کپڑے ہی نہ پہنے ہو۔ سوچیں، جب عورت اللہ کے سامنے کھڑی ہو اور اس کا لباس جسم کو نہ ڈھانپ سکے تو یہ نماز کس طرح قبول ہوگی؟ دوسری چیز، غیر محرموں کے لیے خوشبو لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، وہ زنا کار ہے۔ نماز کے لیے خوشبو لگانا مرد کے لیے سنت ہے، مگر عورت کے لیے یہ عمل صرف شوہر یا گھر کے اندر تک جائز ہے۔ لیکن افسوس، بہت سی خواتین پرفیوم یا خوشبو لگا کر غیر محرموں کے بیچ جاتی ہے، چاہے بازار ہو یا محلہ۔ جب عورت ایسی حالت میں نماز پڑھتی ہے تو سوچے کہ وہ کس نیت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑی ہے۔ ایسی نماز میں اخلاص نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر فتنہ، دکھاوا اور گناہ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ نماز اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے۔ تیسری چیز، سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔
زیورات عورت کی زینت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کا غلط استعمال اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر عورت زیورات اس نیت سے پہنتی ہے کہ غیر محرم مرد اسے دیکھے، تعریف کرے یا اس سے متاثر ہو تو یہ نماز کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جس نے ریاکاری کی اللہ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا۔ نماز کا اصل مقصد عاجزی، انکساری اور اللہ کی رضا ہے، لیکن جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل میں فخر اور غرور چھپا ہوتا ہے۔ ایسی نماز خالص اللہ کے لیے نہیں رہتی، اور اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ چوتھی چیز، جادو یا شیطانی نشانات والے کپڑے۔ آج کل کپڑوں پر مختلف ڈیزائن اور نشانات عام ہو گئے ہیں۔ بعض ڈیزائن شیطانی علامت، جادو یا باطل مذاہب کی علامت ہوتے ہیں، لیکن عورتیں لا علمی میں ایسے کپڑے پہن لیتی ہے، حتیٰ کہ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتی ہے۔ یہ گویا اللہ کے سامنے شیطان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف ہے۔ ایسے لباس پہن کر نماز پڑھنا بے ادبی ہے اور یہ نماز کو رد کر دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑوں پر بنے ڈیزائن اور الفاظ کو غور سے دیکھیں، اور اگر کوئی غیر اسلامی یا شیطانی علامت ہو تو اس لباس کو فوراً چھوڑ دیں۔ پانچویں چیز، مردوں جیسا لباس۔ اسلام نے عورت اور مرد کے لباس کو الگ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں۔ جب عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر وہ ایسے لباس میں نماز پڑھے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف عمل ہے، اور اللہ نے ہر ایک کو اس کی اصل پہچان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ 5 چیزیں بہت عام ہو چکی ہے، اور بہت سی عورتیں لا علمی میں ان کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ آئیے ان 5 باتوں کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، باریک اور شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنا۔ نمبر 2، غیر محرموں کے لیے خوشبو لگانا۔ نمبر 3، زیورات کی نمائش اور دکھاوا۔ نمبر 4، جادو یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ نمبر 5، مردوں جیسا لباس پہننا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں ریاکاری، فخر یا غیر شرعی کام کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئیے آج ہی اپنے لباس، نیت اور انداز کو درست کریں، تاکہ ہماری نمازیں قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکے، نہ کہ جہنم کا سبب۔ اے اللہ، ہمیں خالص عبادت کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔